ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اور ان کی حالات زندگی پر بات کریں گے۔ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کیا کرتا تھا۔ اگر میری امت کے اندر کوئی محدثون ہے جس کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کے مناقب کا ذکر کیا۔ بے شمار مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیثہ کا محل دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک اور محل میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی قریشی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں اور میں اندر سے وزٹ کر کے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں پھر تیرے محل میں داخل نہیں ہوا، مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ پر غیرت کھانی تھی؟ آپ کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ مقام مرتبہ عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میں دنیا میں موجود ہوں اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا محل بنا دیا ہے، تو یہ اسلام کی وجہ سے ساری مجھے عزت ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تو خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دودھ پیا، جو باقی بچ گیا تو وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دودھ دے دیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علم عطا کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے متصل ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات کہا کرتے تھے ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، اس کے بعد فرماتے ہیں ہم کسی صحابی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی بہت مقام مرتبہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بے شمار مناقب کا ذکر کیا۔ احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا اسبت احد، احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے وہ صدیقون، اور ایک صدیق کھڑا ہے وہ شہیدان، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، بعض چیزوں کے بارے میں نے مشورہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کیا کرو۔ فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت نساءک بالحجاب، اگر آپ اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم دیں۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے والی آیت نازل فرما دی۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح آیت نازل فرما دی کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان سے فدیہ لینے کی بجائے ان کا خون بہا دینا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی منافق مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے کتنے مواقع پر آپ کو پریشان کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس نے الزام لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا۔
اللہ میرے پیغمبر آپ کا ان منافقین کے حق میں استغفار کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے، اگر آپ 70 بار بھی ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا عمر میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے استغفار کر لوں گا تاکہ یہ بھی جنت میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے بدن پر اپنا کرتا بھی پہنایا، اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب بھی ڈالا، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہٹے تو آپ نے اس کے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، یعنی عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ اے میرے پیغمبر، آئندہ سے آپ نے کسی منافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر منع فرما دیا کہ آئندہ سے آپ نے منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دیا جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے سب سے آخری گڑھے کے اندر انہیں پھینکا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، عمر بن خطاب کی باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان تازہ کر دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کی تو وہاں رات کو آ کر انہوں نے بتایا کہ میں کل 20 لوگوں کو لے کر یثرب جا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں تو کل ہمارا راستہ روک لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جو مشرکین مکہ کو بتا کر وہاں سے یثرب ہجرت کر کے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب تم صالحین کا ذکر کرو، نیک لوگوں کا ذکر کرو، تو سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ان کا ایمان لے کر آنا یہ بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی برکت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنی مجلسوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا رعب اور دبدبہ بنایا ہے، جس راستے سے آپ گزر جاتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اسے ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام انہوں نے زید رکھا تھا، ان کے بھائی کا نام بھی زید تھا۔ اپنے بھائی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا، اور بیٹی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پر اپنی بیٹی کا نام انہوں نے زینب رکھا تھا۔